السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شب قدر کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں، اور شب قدر میں کی رات جو ہوتی ہے اس میں جادوگر اور شیاطین کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ یہ شب قدر کی بڑی نشانیاں ہیں، اور جبرائیل نے 70,000 سال کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شب قدر کی رات کی 2 رکعت نماز کو جبرائیل کی 70,000 سال کی عبادت کے برابر قرار دے دیا۔ آج میں تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ ہر رکن میں 70,000 سال صرف کیے، 70,000 سال قیام میں گزارے، 70,000 سال رکوع میں، اور 70,000 سال جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سجدے میں گرے رہے۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح کی نماز پڑھی کہ ہر رکن میں 70,000 سال صرف کیے۔ پھر بارگاہ الہی میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہی، اس طرح کی عبادت تیری مخلوق میں سے کسی اور نے بھی کبھی کی ہے جیسی کہ میں نے تیری عبادت کی، کہ ہر رکن میں نے 70,000 سال لگائے ہیں، تو میں نے تیری ایسی عبادت کی ہے۔ اس عبادت کے متعلق فرمایا کہ یہ عبادت تیرے نزدیک کتنی پیاری ہے۔ یا الہی، میری اس عبادت کا تو نے کتنا درجہ اور مرتبہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، تو نے بڑی شاندار نماز پڑھی ہے، ایسی نماز آج تک کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ لیکن سن، میرا ایک محبوب ہے کہ جس کی خاطر میں نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میرے اس محبوب کے امتی غلام 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور ان 2 رکعتوں میں 2-3 منٹ صرف کر دیں گے۔ تیری اس نماز سے ان کی 2 رکعتیں میرے نزدیک زیادہ پیاری ہیں۔ یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہ مزدور ہیں کہ وہ کام تھوڑا کریں گے اور اجرت اللہ کے ہاں سے زیادہ پائیں گے۔ اور یہ امت اور غلام اللہ تعالیٰ کو اس لیے پیارے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم جب نازل کرنا تھا تو بات بڑی اہم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ بات چونکہ بڑی اہم تھی اور سامعین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا تھا کہ غور سے سنو، جہاں بات قیمتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ اور یہ پارہ 13 اور سورہ دخان کی آیات ہے۔ تیسرے مقام سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 9 سورہ فتح میں اللہ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان فرماؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کے خالق و مالک انا،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر امت محمدیہ کو اہم قرار دیا اور ان کی تھوڑی سی عبادت کا اجر دگنا کر دیا، اور شب قدر کی رات کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص برکات امت محمدیہ پر نازل فرمائی۔ اور اسی طرح یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، اس میں رحمت اور خیر بھلائی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیاطین برائی کروانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ جادوگروں کا اس میں جادو چلتا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں درج ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں جب سوال کیا تو سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ اس نیت سے ثواب کی نیت سے اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مبارک رات کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند ہے۔ اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی کہ اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ عجیب بات کیا ہے، تو انہوں نے عرض کی، اے میرے آقا، ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بھی بے حساب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ علامہ قرطبی کعب الاحبار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک صالح بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس بادشاہ سے کہیں کہ کوئی تمنا کرے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی مال اور اولاد اور جان کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ اس نے اپنے مال اور اولاد کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا اور وہ اپنی مال اور اولاد کو لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑا۔ وہ ہر ماہ جہاد کرتا اور اس کا ایک لڑکا ہر ماہ شہید ہو جاتا۔ جب ایک لڑکا شہید ہو جاتا تو وہ دوسرے لڑکے کو میدان جنگ میں لے آتا۔ اسی طرح ہر ماہ اس کا ایک ایک لڑکا شہید ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے جہاد کے لیے تیار کرتا رہا، اور وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ بادشاہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا۔
حتیٰ کہ 1000 ماہ اس کے 1000 لڑکے سارے کے سارے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ 1000 مہینے میں یہ سب کے سب جب شہید ہو گئے، اس کے بعد بادشاہ خود بھی آگے بڑھا اور کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ جب سنا تو یہ سن کر خیال کیا کہ اس بادشاہ کی طرح کوئی بھی اب عبادت نہیں کر سکتا اور اس بادشاہ کا ہم مرتبہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسی مبارک رات عطا فرمائی ہے کہ اس بادشاہ جیسی 1000 مہینوں کی سیام و قیام اور جہاد کی عبادتوں سے افضل ہے، اور اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص تحفہ اور خاص عنایت فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عربوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اہل فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی اور رومیوں کے سردار صہیب رومی ہیں، حبشیوں کے سردار حضرت بلال حبشی، تمام شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے، تمام وادیوں کی سردار وادی بیت المقدس ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن پاک کی تمام سورتوں کی سردار سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، تمام کنوؤں کا سردار زمزم کا کنواں ہے، تمام لاٹھیوں کی سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، تمام مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی ہے کہ جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے، تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور تمام سواریوں کی سردار براق ہے، تمام انگشتریوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہے، اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، ایسے ہی تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سردار رات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ تمام دنوں میں سے جمعۃ المبارک افضل ہے، تمام پتھروں سے حجر اسود افضل ہے، تمام کتابوں میں قرآن افضل ہے، لہٰذا تمام افضل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نواز دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ فرشتے لشکر در لشکر لشکروں کے لشکر زمین پر اترتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے واسطے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر متعدد آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر اور اس کا مقدر بنایا، جو کچھ اس کی تقدیر میں تھا، جو کچھ اس نے کرنا تھا، اس کا ہم کو پہلے ہی علم تھا، ہم نے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا۔ اگر قدر پیمانی تقدیر لیا جائے تو بھی درست ہے کہ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے امور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جدا کر کے ان فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں لگائی ہیں، چونکہ اس رات میں تمام مخلوق کے لیے جو کچھ تقدیر اصلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک پیش آنے والا ہے، وہ سب ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو تینوں معنی قدر کے یہاں درست ہو گئے ہیں،
اور اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں میں شرف اور مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر والی کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے، اور امام ابو بکر رحمۃ اللہ قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق کبھی بھی نہ تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی رات نہیں، بلکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے کہ اس مقدس کلام کے نزول کی ابتدا ہوئی جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل ہے، اس رات میں اتارا ہے اور جو تقدیر ساز ہے۔ اس مبارک رات میں ایسی مقدس کتاب نازل ہوئی جس میں بنی نوع انسان کو اپنی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان عطا فرمایا ہے۔ اور یہ رات کس مہینہ کی ہے؟ یہ تو مہینے کا فیصلہ خود قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ رات مبارکہ ماہ رمضان ہی کی رات ہے، لہٰذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے کہ یہ قدر والی رات ہے، لہٰذا جو شب قدر کی نشانیاں بتائی گئیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ کے لیے خاص اپنی رحمت یعنی بارش ہم لوگوں پر نازل فرمائی ہے۔ راتیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور روشن بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے آگے رکوع سجود کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہی اجر عطا فرمائے جو جبرائیل علیہ السلام کی 70,000 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکت سے ہمارے ظاہر و باطن دشمنوں کو زیر کر دے، اللہ ان کی چالیں ان پر پلٹ دے اور امت مسلمہ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر گھر پر روزی رزق کی کشادگی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نازشہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔